السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء ویختص بالاسماء الستة مکبرة موحدة مضافة الى غیر یاء المتکلم وہی اخوک وابوک وحموک وحنوک وفوک وذو مال۔ تقول جاءنی اخوک ورأیت اخاک ومررت بأخیک وکذا البواقی۔ اور اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو اور جر یا کے ساتھ ہو۔ اور یہ چوتھا اعراب خاص ہے 6 اسما کے ساتھ، جبکہ وہ مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ اور وہ 6 اسما اخوکا، ابوکا، حموکی، حنوکا، فوکا اور ذو مالن ہیں۔ حالت رفعی میں تم کہو گے جاءنی اخوکا، حالت نصبی میں رأیت اخاکا اور حالت جری میں مررت باخیکا، اور اسی طرح باقی اسما ہیں۔ یہ مشہور سا نام سنا ہوگا 6 اسما۔ ان کا اعراب حرکتی نہیں بلکہ حرفی ہوگا۔ اب تک جو اعراب ہم نے پڑھے ہیں یا دیکھیں ان پر زبر، زیر یا پیش تھا۔ اب یہ جو اعراب ہمارے سامنے ہے چوتھا، یہ حرفی ہے، یعنی اس میں حالت رفعی میں واو آئے گا، حالت نصبی میں الف اور حالت جر میں یا۔ اور یہ بہت سارے اسما کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف گنتی کے 6 اسما ہیں۔ یہ اعراب صرف انہی کے اوپر آئے گا۔ اب تک جو ہم نے پڑھے 3 اعراب، ان میں جنس بتائی گئی تھی، جیسے مفرد منصرف صحیح اور جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، اس طرح سے ایک جنس بتائی گئی تھی۔ یہاں پر جنس نہیں ہے، صرف یہ 6 اسما ہیں، اور ان 6 اسما کے اوپر بھی ہر حالت میں یہ اعراب نہیں آئے گا۔ ان 6 اسما پر یہ اعراب آنے کے لیے انہوں نے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مکبرہ ہوں۔ مکبرہ یہ مصغرہ کی ضد ہے۔ مکبرہ جو نارمل حالات میں اسما ہوتے ہیں ان کو مکبرہ کہیں گے۔ اب اگر ان کی تصغیر بنا لی گئی ہے ان کو اسماء مصغرہ کہیں گے۔ ان 6 اسما میں سے جب وہ اسما نارمل حالت میں ہوں تب یہ اعراب آئے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ موحدتاً، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ واحد ہوں، نہ تو ان کی تثنیہ ہو نہ ان کی جمع ہو۔ اگر ان کی تثنیہ ہوگی یا ان کی جمع ہوگی تو یہ جو چوتھے نمبر پہ اعراب مصنف ذکر کر رہے ہیں یہ اعراب نہیں آئے گا۔ اسی طرح وہ مضاف بھی ہونے چاہیے۔ یہ 6 اسما نمبر 1 پہ مکبرہ ہوں، یعنی وہ حالت تصغیر میں نہ ہوں۔ نمبر 2 موحدہ ہوں، یعنی وہ تثنیہ یا جمع نہ ہوں۔ نمبر 3 پہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اس میں 2 شرطیں ہیں گویا کہ، ایک تو ان کا مضاف ہونا ضروری ہے اور دوسرا یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہونا ضروری ہے۔ اگر مضاف ہیں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہیں تو ایسی حالت میں بھی یہ اعراب جو چوتھے نمبر پر بیان کیا جا رہا ہے یہ اعراب نہیں آئے گا، اعراب بدل جائے گا۔ تو ان 6 اسما کے اوپر یہ اعراب آنے کے لیے جو چوتھے نمبر پر ذکر کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مکبرہ ہوں، یعنی حالت تصغیر میں نہ ہوں۔ نمبر 2 موحدہ ہوں، یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہوں۔ نمبر 3 مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں۔ نمبر 4 یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ تو جب یہ 3 یعنی 4 حالتیں، 4 شرطیں ان 6 اسما میں پائی جائیں گی تو ہی یہ اعراب آئے گا۔ اور اب ان 6 اسما کو دیکھ لیتے ہیں۔ اخوکا، ابوکا، حموکی، حنوکا، فوکا، ذو مالن۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ضمیر کے ساتھ ذکر کر دیا ہے تاکہ اصل حالت رہے۔ اردو کی کتابوں میں عموماً اخن، ابن، حمن وغیرہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اب ان 6 اسما کو دیکھ لیتے ہیں۔ اخن یہ مشہور ہے، ابن یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، حمن
یہ دیور کو یا سسر کو کہتے ہیں۔ ہنن شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فمن فوہن ہے یہ، اور اس میں تعلیلات ہوئی ہیں، پھر یہ فمن استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب ضمیر کی طرف مضاف ہوگا یا متکلم کے علاوہ کسی اور ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو یہ فو استعمال ہوتا ہے اور بعد میں ضمیر آتی ہے۔ زو اس کے معنی آتے ہیں والا۔ ایک زو اور ہے جو الذی کے معنی میں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ زو الذی کے معنی میں ہوتا ہے ایک، اور یہ زو اس کے معنی آتے ہیں والا، صاحب۔ صاحب مالن، زو مالن، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا۔ زو اس میں بھی تعلیلات ہوئی ہیں، اس کی اصل کیا ہے یہ آپ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، جاءنی اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک۔ اب اگر یہاں پہ یہ اخن مکبرہ نہ ہوتا بلکہ مصغرہ ہوتا تو اعراب جاءنی اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک اس طرح ہوتا۔ امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔